आला हजरत ने हुजूर के लबों की तारीफ की है, हुजूर के मुबारक चेहरे की तारीफ, फिर धीरे हो गए हुजूर पाक की प्यारी जुल्फों की तारीफ, यहाँ तक कि हुजूर पाक के कदम पाक के उंगलियों के नाखून की तारीफ। इमाम अहले सुन्नत का रंग देखिए और हुस्न देखिए, कलाम का कैसे बयान कर रहे हैं हुजूर की तारीफ, हुजूर के हुस्न की तारीफ कर रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत ने कहा जरा जो इधर बैठे हैं मेरे दिल की तरफ, जरा आप भी बोले एक दफा सुभान अल्लाह। आप भी बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, अगर इधर से भी बोलेंगे तो जज्बा बढ़ता रहेगा, है ना। फूल सर से लेकर पांव तक, जमाने के सुल्तान, हर जमाने के सुल्तान मेरे आका, उनका बदन पाक फूल से भी ज्यादा मुलायम है। तारीफ का अंदाज देखिए आला हजरत का। सरता कदम है तन सुल्तान हुजूर पाक का मुबारक लब 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 फूल दामन फूल ज़बन फूल बदन देखिए हमारे इलाके में गुजरात में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दाढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब तो पीछे वालों को बुलवा के आगे बढ़ेंगे। पीछे वालों इसको क्या बोलते हैं? दाढ़ी बोलते हैं। दाढ़ी, इसको जरा चेक करो, ये नरम है कि कड़क है? पीछे वालों कड़क छे के नरम छे? कड़क है ना। गोरे से गोरा ले आओ दुनिया का, गोरे से गोरा, हसीन से हसीन, मजरे से मजरा, नीली आंखें भूरी आंखें, जितनी आंखें पाई जाती है उसको कहो कि चेक करें, वो कहेगा कड़क है, क्योंकि यहाँ हड्डी होती है, कड़क ही मिलेगी। वहावड़े को ले आओ, देवबंदी को पूछो, है तू तो कहता है कि हुजूर हम जैसे माज़अल्लाह हैं, तू अगर कभी ऐसा करना, उसको कहो देवबंदी को, कभी जो है ना गिलास में पानी भर, उसमें थूक के बीवी को कह के पी के दिखा, पीना दूर गिलास के साथ आएगा मुंह पर। हाँ नहीं पिएगी, लेकिन मेरे आका का मुबारक दुआ मुबारक खारे कुएं में पड़ता है तो कुएं का पानी मीठा हो जाता है। हुजूर पाक अपना लुआब अगर बाहर आई हुई फूटी हुई आंख, निकली हुई आंख उस पे लगाए तो आंख वही फिट हो जाती है। और हुजूर से हमसरी का दावा, तो देवबंदी को पूछो कहने तेरी कड़क है, वो कहेगा मेरी डबल कड़क है। डबल कड़क क्यों? कि तू नहुसत, तू भौंकता है हुजूर की शान में, खुद जैसा कहता है माज़अल्लाह है। मैंने एक दफा मेरी दुकान पे एक साहब आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा, वो काफिर थे, उन्होंने कहा कि आपका मसला क्या है? मैंने कहा इतना बताओ सिर्फ कि तुम जानते हो हमारे पैगंबर को? कहाँ जानता हूँ। एक सवाल मैं तुमसे करता हूँ, क्या तुम ये सोचते हो कि वो तुम्हारे जैसे होंगे? बोला नहीं। अच्छा तुम ये सोचते हो कि हमारे जैसे होंगे? वो कहा नहीं। मैंने जब तुमको इतना पता है, वो कह रहा है कि वो तो बहुत महान थे। भाई हस्ती तो हस्ती होती है, फिर वो हम जैसे थोड़ी होते हैं। मैंने कहा ये उनको खुद जैसा मानते हैं, तो वो भी हैरत कर रहा है, काफिर भी। तब मुझे आला का वो शेर याद आया कि सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू तक तेरा कायल है आवाज। जब गौस पाक को जो है ना गैर कौम भी मानती है, जब गौस पाक को मानते हैं तो फिर हुजूर पाक को तो और जाहिर सी बात है। लेकिन ये कलमा पढ़ने वाला 124 किलो का मुजस्समा ये कहता है कि हम जैसे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं कहा था दाढ़ी कड़क है कि नरम है? कड़क है। ठीक है, अब सुनिए आला हज़रत तारीफ कर रहे हैं हुजूर के हुस्न की। आला हज़रत से पूछिए कि हुजूर दुनिया के जितने भी इंसान हैं जो हसीन
माने जाते हैं, उन सबकी दाढ़ियां कड़क है। जरा बताइए हुजूर की दाढ़ी मुबारक कैसी है, सख्त है या कैसी है? आला हज़रत कहेंगे इसी को कहते हैं ज़क़न, इसी को कहते हैं ज़क़न। आला हज़रत ने कहा हुजूर पाक की ज़क़न। देखिए मैं सुनूंगा आप कितना समझ रहे हैं, कितना ऊंचा बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आए बोलना सुभान अल्लाह। हुजूर पाक की ज़क़न आला हज़रत ने कहा लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन सुभान अल्लाह। जल्दी आगे बढ़ता हूँ क्योंकि वक्त है ना भाग रहा है, तो मैं जल्दी इसमें आला ने 2 मरतबा बन इस्तेमाल किया। बन से मुराद, पहले बन से मुराद है जंगल। क्या है? जल्दी बोलो। पहले बन से मुराद जंगल और दूसरे बन से मुराद हो जा। हाँ भाई ये कहे मुझे नात पढ़नी है, भाई नात खा तो बन, मुझे बयान करना है पहले मुकर्रिर तो बन माने हो जा। लेकिन आला ने 2 मरतबा बन इस्तेमाल किया। पहले बन से मुराद है जंगल, ऊंचा बोलो। पहले बन से मुराद और दूसरे बन से मुराद हो जा। ठीक है, एक लफ्ज और इस्तेमाल किया आला ने, ईमान। एक होता है ईमान, एक होता है ईमान और एक होता है ईमान। यह है इशारा। क्या है? आला जो इस्तेमाल करें अलिफ या मीम अलिफ, इशारा, ईमान इशारा। ठीक है, याद रहेगा। पहला बन जल्दी, पहला बन, दूसरा बन और ईमा पीछे वालों, ईमा इशारा। बाग में फूल निकलना कोई नई बात नहीं है, बाग में फूल ही होते हैं, लेकिन हुजूर के करम का जब ईमा हो जाए, जब हुजूर के करम का ईमा होता है तो बाग, जंगल के कांटों में भी फूल निकल आते हैं। आला हज़रत ने कहा सदक़े मैं तेरे बाबा तो क्या फूल, सदक़े मैं तेरे बाबा तो क्या चाहे चले तो भी तो के बन चाहे चले तो भी तो के बन चेक करते कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है। सरकार की आवाज़, दिलदार की आवाज़, आका की आवाज़, दाता की आमद लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या नारे रिसालत। हम हुजूर से मदद मांगे। देवबंदी की नानी मर जाती कहता है क्यों मांगते हो? किसने मांगा? कहां से साबित? सहाबी का अकीदा देखो। जब बेटी की शादी आई तो खुशबू लेने भी हुजूर की बारगाह में चलेगा। हुजूर पाक ने क्या ये कहा जाओ खुशबू वाले के यहाँ जाओ? नहीं, हुजूर पाक ने अपना मुबारक पसीना दे दिया। तो साहबी ये भी नहीं कह रहे हैं कि हुजूर ये तो पसीना है, वो साहबी जानते थे ये हुजूर का पसीना है, खुशबू से बेहतर है। आला हज़रत चैलेंज दे रहे, चैलेंज है खुशबू वालों, वल्ला जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, बोलो वल्ला जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, आगे ना कभी इतना फिर चाहे
ہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ بھیجا ہے دلہن ایک شعر پڑھ کے میں پڑھتا ہوں مقطع. ٹھیک ہے، علماء اپنی ذمہ داری 12 مہینے نبھاتے ہیں. یہ دیکھتے رہتے ہیں کب چاند ہوا، کب 29 ہوئی، کب 30 ہوا. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ صرف 2 مہینے میں، شعبان اور رمضان، 29 شعبان 29 رمضان کو چھت پہ چڑھتے ہیں. کیا دیکھنے؟ پیچھے والوں کیا دیکھنے؟ اچھا چاند کہاں ہوتا ہے؟ پیچھے والوں کہاں ہوتا ہے؟ تلاؤ میں نہیں ہوتا ہے، آسمان میں ہوتا ہے. تو کہاں دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. جب ہر کوئی آسمان کی طرف دیکھتا ہے نا، ابھی تک آلات نے جو استعمال کیا پھول، وہ پھول ہی تھا. لیکن اب جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اب جو استعمال کر رہے ہیں نا پھول، اس سے مراد پھول نہیں ہے، اس سے مراد ہے بھول جانا. جب بہت تعریف ہو جائے تو بندہ بھول جاتا ہے. جب کوئی بڑا چھوٹے کی تعریف کر دے تو چھوٹا بھول جاتا ہے. تو یہ آسمان جو ہے نا یہ پھولنے لگتا ہے. کیوں؟ ہر کوئی دیکھنے نکلا ہے چاند کو. ماہ نو جو ہوتا ہے ایک دم باریک ہوتا ہے، نیا چاند ایک دم ایسے کرو، بولنا مت، باریک مت بولو. کیسے ہوتا ہے؟ ایک دم باریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماہ نو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ آسمان بڑا پھول رہا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آسمان، اے چرخے کوہن، اے قدیم آسمان، اتنا اترا مت، اتنا پھول مت. تیرا چاند حسین ہے، مانا تیرا چاند حسین ہے، لیکن تیرے چاند سے بھی زیادہ حسین کچھ ہے. تیرے چاند سے بھی زیادہ حسین کچھ ہے. اب اعلیٰ حضرت کو کیا یاد آیا؟ لوگ اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں. اے میرے محبوب تو چاند جیسا، اے میرے بچے تو چاند جیسا، اے میری بچی تو چاند جیسی. لوگ اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت چاند کو تشبیہ دے رہے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. چاند کو تشبیہ دے رہے ہیں، چاند سے نہیں. امام اہل سنت نے جب دیکھا کہ آسمان بڑا اترا رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا سن سن، دل اپنا پیشہ اس کا خون پاک. حضرت نے کہا ہے آسمان اتنا پھول مات تیرے چاند سے زیادہ حسین میرے آقا کے قدموں کے انگلیوں کے ناخن ہیں. دل اپنا پیشہ اس کا خون پاکا اتنا بھی مگدو پیما ہے چرخے کوہن اتنا بھی مگدو پیما ہے چرخے کوہن. اب اعلیٰ حضرت کے دیوانے دیکھو اہل بیت کا کیسے چرچا کرتے ہیں. دکھاؤ دنیا کو اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کا ذکر ایسے کرتے ہیں. پڑھو، اٹھاؤ سیدھا ہاتھ، پڑھو اعلیٰ حضرت کا مدح، نکالو آواز. کیا بات رضا حسن چمنستا میں کر کی بولو. کیا بات رضا حسن چمنستا میں کر کی بولو. کیا بات رضا حسن چمنستا میں کر کی. کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، رضا 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 رضا. کیا بات رضا حسن چمنستا میں کر کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن زہرا
ہے کلی جس میں ہو سرسبز اچھا اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے ہیں اہل بیت کی شان میں سنا دوں شان لوگ کہتے ہیں یہ بریلی والے جو ہے نا یہ اہل بیت کا نام نہیں لیتے کس نے بولا اہل بیت کا ذکر الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں ہم نہ خارجی کتوں سے ڈرتے ہیں نہ رافضی کتوں سے ڈرتے ہیں ہاں ایسا نہیں میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو تھو ہم ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا اہل بیت کے دشمنوں کا بھی رد کرتے ہیں اور صحابہ کے غداروں کا بھی رد کرتے ہیں ہاں اب سنیے اعلیٰ حضرت نے جب اہل بیت کی شان میں قصیدہ نور میں ایک باب باندھا ادب کس کو کہتے ہیں محبت کس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اشعار میں دیکھیے جب اعلیٰ حضرت پہنچے سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں ادب دیکھو اعلیٰ حضرت کا یہ شیعوں کی طرح نہیں کہ ڈائریکٹ نام لے لیا سیدہ کا نہیں اعلیٰ حضرت جب پہنچے سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا جو فرشتے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں سیدہ کے مزار کے ارد گرد جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت پہلے ان سے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں میں سناتا ہوں اشعار بابا سے بلند پڑھیے کیا بات تیرا ذات کرم مجھ کو کیا عرض کا لیکن ملائکہ میں اس منہ سے کیا کہوں اے فرشتوں تم ہی کہہ دو مجھ کو کیا عرض کا لیکن ملائکہ شاہزادی در پہ آیا ہے یہ مغتا نور کا دنیا دار کیا جائے تو پیسے مانگتے ہیں دنیا کے ٹکڑے مانگے جاتے ہیں جب اہل بیت کی بارگاہ میں بھیک مانگا جائے تو نور مانگا جاتا ہے مجھ کو کیا معترض کر لیکن ملائکہ شاہزادی در پہ آئے ہے یہ مغتا نور کا کہہ دو فضہ دے دے سونے کھانے والا نور کا مانگ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کس سے مانگ رہے ہیں بھوکا رہ کے بھی زمانے کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے سیدہ کے قدموں میں سیدہ کے بیٹے بھی آرام فرما امام حسن امام جعفر امام زین العابدین اعلیٰ حضرت کا اشارہ ادھر ہے کہہ دو فضہ دے دے سونے چانے والا نور کا اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کتنا سمجھیں نور سے مراد سیدہ فاطمہ اعلیٰ حضرت نے پکارا نور سیدہ فاطمہ بنت نور نور والی مصطفیٰ کی نور والی بیٹی زوج نور والے مولا علی کی نور والی بیوی ام نور و نور حسن حسین نور بنت نور و زوج نور ام نور و نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لگنا نور کا حسنین کریمین حسنین کا چہرہ کیسا ہے جب حسنین کے حسن کو ملاتے ہیں تو دیکھنے میں آیا صحابہ نے سنا صحابہ نے دیکھا ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتن ان کے جاموں میں ہے نیمان نور کا صاف شکل پاک دونوں کے ملنے سے آیا جب امام حسن امام حسین دونوں کے حسن کو ملاتے ہیں تو شکل مصطفیٰ بنتی ہے
صاف شکل پاک یا دونوں کے ملنے سے آیا خط توأم لکھا یہ دو ورقہ نور کا میں نے کہا چنگاسی والوں اونچا بولو میرا دل کہہ رہا ہے جس کو بھی یاد ہے اہل بیت کی محبت میں اونچا ہی بولے گا تیری نسل پاک میں بولو بولو تیری نسل پاک میں تیری نسل پاک سے بچہ بچہ نور کا تو گئے نور تیرا سب گھر نور کا کیا بات چمچتا میں کرم کی بولو کیا بات چمچتا میں کرم کی محمد مصطفیٰ کے بعد بھی سب پھول ایسے پھول اگر رکھ دو تازے اور ایسے پڑے رکھو اللہ پانی میں ڈالو کیا ہوگا مرجھا جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن محمد مصطفیٰ کی بات سب پھول ایسے جو بن پانی کے تر رہتے مرجھایا نہیں کرتے کیا بات چمچتا میں کرم کی سہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن وقت کافی گزر گیا بلکہ یوں سمجھ لیجیے 2 کلام میں بہت لمبا ہو گیا وقت میں اب کچھ اختصار کرتا ہوں کیونکہ مجھے منقبت کا کہا گیا ہے میرا وقت اتنا مجھے پتہ نہیں ہے 11:30 تک ہے تو وقت پتہ چلے تو اس حساب سے میں اس میں منقبتیں پڑھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ایک نعت سن لیجیے کون سی سنیں گے آئیے چمک اس سے پاتے ہیں چلیے یہ علاقے میں تو میں پہلی بار آیا ہوں اگرچہ ہم گجرات کے ہیں لیکن پہلی بار آئے ہیں تو امام اہل سنت کا یہ کلام پڑھتے ہیں یہ وہ کلام ہے کہ جب اس پہ ماحول بنتا ہے نا تو سالوں سال یاد رہتا ہے ہر طفل مکتب اس کلام کا انتخاب کرتا ہے ہاں جب ہم چھوٹے تھے ہم کو یاد ہے ہم اس کلام کو بہت پڑھتے تھے مدرسے میں تو ہر طفل مکتب اس کو بڑا آسان لگتا ہے تو یہ کلام ایسا ہے بچے کو یاد ہوگا بچے کو اب چکلاسی والوں ذرا چیک کر لیتا ہوں میں بھی کہ آپ کتنا یاد کر کے آئے ہیں آپ کو بچپن کا کتنا یاد ہے ٹھیک ہے پیچھے والوں پاچھڑ والا یاد رہے آواز نہیں آگے سے بولو اب بتا بول سو ایسے گردن مت دلاؤ یار بولو ہاں پڑھیں گے سارے امام اہل سنت کا لاجواب کلام حضور پاک کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے پانے والے ایسا لگ رہا ہے تھک گئے چکلاسی والے تھک گئے 11 بجے میں تھک گئے نہیں تھکے بابا سے بلند پڑھو چمک تجھ سے پاتے پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل چمکا حال پڑھیے میرا دل چمکانے والے آواز کمالی
اب دیکھتے ہیں کون بول رہا ہے کون نہیں، کس کو یاد ہے کس کو نہیں. برستا نہیں ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدو پر برسا آنے بدو پر برسا ایک دفعہ ذرا سینے کا زور لگا کر سارا مجمع مل کے پڑھے میرا دل یہ وہ شعر ہے جو کبھی نہیں بولتا وہ بھی بولنے لگتا ہے، جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. غلام نبی خلد میں جا بسے گا، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں نجدی وہاں بھی جلے گا. آپ بولیے چلے گا، جہنم میں نجدی وہاں بھی، جہنم میں نجدی وہاں بھی، جہنم میں نجدی وہاں بھی جلے گا. جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ جگے گا، ان کا چرچا رہے گا، ان کا چرچا رہے گا. سارے بولو چرچا، اونچا بولو چرچا، بولو سرکار کی آواز، سرکار کی آواز، آقا کی آواز، آقا کی آواز، مولا کی آواز، عیشا کی آواز، حضور کی آواز، نور کی آواز، اول کی آواز، آخر کی آواز، ظاہر کی آواز، باطن کی آواز، بشیر کی آواز، نذیر کی آواز، یاسین کی آواز، طٰہٰ کی آمد مرحبا. چرچا رہے گا، چرچا رہے گا. کتنا چرچا رہے گا؟ وہاں بھی پریشان، دیوبندی پریشان، اتنا چرچا رہے گا. 1 سال 2 سال 100 سال 200 سال بریلی سے آواز آئی حشر تک ڈالیں گے ہمیں. پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے دیوے گراتے جائیں گے. چرچا سارے بول چرچا یا رسول اللہ کے کنارے سے کس کو پیار گئے؟ میں اٹھا رہا ہاتھ. یا رسول اللہ کے کنارے سے ہم کو پیار گئے. اپنے لیے نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے. چرچا رہے گا، چرچا رہے گا. جوان بوڑھا بولے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ، بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ. ان پر مر کرنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا ہاتھ لائے شان سے. جنت میں کوئی جائے گا تو حضور کے غلام جائیں گے، گستاخ رسول نہیں جائیں گے. دیوبندی وہابی جتنے بھی گستاخ ہیں نہیں جائیں گے. جائیں گے تو سنی جائیں گے، حضور کے غلام جائیں گے جنت. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان.
یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رکھے گا رکھے گا پڑے خاک ہو جائے جائے پڑے خاک ہو جائے اس طرح بول دو، عقیدت کا اظہار کر دو. یہ جو دیوار ہے یہ در و دیوار، یہ چکلاسی کی ہوائیں، ہر کوئی گواہ ہو جائے، ہر کوئی جان لے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہاں تو زندہ تو زندہ بلّہ میرے چشم آدم سے چھوٹ جائے میرے چشم آدم سے چھوٹ جانے والے کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے આ તો બીતલ છે આ તો એવું છે આ તો એવું છે मुझे बहुत पता है कभी गौस ख्वाजा के नारों से उलझे कभी औलिया के मज़ारों से उलझे दुरूदों से उलझे सलामों से उलझे सहीहुल अकीदा इमामों से बिरयानी बन जाए गौस पाक के नाम का खिचड़ा आ जाए आगे यहाँ से बन जाए थोड़ी देर के लिए देवबंदियत बाहर निकल जाती है बैठ के सारा लपेट के खा पी के और बाहर जाके बोलते हैं ये खाकर नियाज़ों से उलझे तेरा खाए तेरे गुदानों से उलझे तेरा गुदानों से उलझे मुनकिर अजब खाने गुरगाने वाले मुनकिर अजब खाने गुरगाने वाले रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना कहा तुमने देखे चंचला आने कहा तुमने देखे चंचला आखिरी दफा लगाओ सीने का जोर पड़ो मेरा दिल चमका जलवाने आइए अहले बैत पाक की बारगाह में चलते हैं पंजतन मैं अक्सर कहता हूँ ये हक जो है ना अहले बैत का जिक्र करने का हक इस रूए जमीन पर किसी को है तो सुन्नी को है हाँ अहले बैत हमारे हैं अहले बैत का जिक्र करने का हक हमको है ये खटमलों का हक नहीं है खटमल समझते हैं माकण माकण કેવો હોય છે લાલ કે કાળો લાલ હોય છે આ શિયા જે છે શિયા આ કાળા માકડો છે વાહ વાહ हाँ ये काले माकड़ हैं वो खून चूसता है ये ईमान चूसते हैं हाँ गौस पाक ने फरमाया जब बद मजहब आए तो रास्ता बदल लो रास्ता ही बदल लो बद मजहब को देखते हुए रास्ता बदल लो ये भी फरमाया कि जाओ ना बहसे करो अपने यहाँ तो अभी तो गली गली मुनाजिर निकले हुए हैं अरे मैं तो मुनाजिरे करता हूँ मैं तो बहुत खतरनाक जवाब देता हूँ
बेवकूफ, जो काम उलमा का है वो उलमा करें। बहस व मुबाहिसा उलमा किराम अपने इल्म की बिना पर और जो उनके अंदर सलाहियत है उसकी बिना पे वो बहस करते हैं। हाँ, उसमें भी सब नहीं करते हैं। जब मुनाजिर भी जो है ना वो मुंतखब होते हैं, जो सलाहियत पाई जाती है मुनाजिर की वही मुनाजिर होते हैं। हर आलिम दीन मुनाजिर नहीं होता। आज जब उलमा किराम एहतियात करते हैं बहस में, हमारी फिर तो हम तो फिर बाहर वाले हैं पूरे। अल्लाह के वास्ते बहस मुबाहिसा मत करो। उसको एक ही जवाब देने का, सबसे अच्छा जवाब। देवबंदी का नियाज कहाँ लिखा हुआ है नियाज करना? बोलने का नहीं, मैं आला हजरत वाला हूँ। क्या बोलना है? हाँ, कहीं मिलाद मनाना कैसा है? इसका जवाब हाँ मैं तो आला हजरत वाला हूँ। अरे वो कहाँ लिखा हुआ है? अरे मैं तो आला हजरत वाला हूँ। ये इतना ही जवाब वो समझ जाएगा कि चलो भाई यहाँ जो नो एंट्री है, इधर दाल क्या कुछ नहीं गलेगा। हाँ, ये एक ही जो है ना जवाब, सारे सवालों का एक जवाब, सारे सवालों का जवाब है लाजवाब। वो कुछ बोलेगा ही नहीं आगे। हाँ, आइए पंजतन पाक की बारगाह में चलते हैं। हमारा हक है, हम करेंगे अहले बैत का जिक्र। पांच नाच लेते पंजतन हमारे, पांच नाच लेते आवाज निकालो, आवाज। पांच नाम लेते हैं पंजतन हमारे उनके जीते मरते पंजतन हमारे उनके जीते मरते ले लिया के चादर में मुस्तफा ने चारों को ले लिया गे चादर में मुस्तफा ने चारों को अहले ऐसे अगले बर ऐसे पंजतन हमारे अगले बर ऐसे पंजतन हमारे। अब होगा मौला अली का जिक्र, सुनियो खामोश नहीं रहना। जिसके गे नबी मौला उसके गे अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला 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 अली अली, मन कुंतो मौला आका ने बोला मैं जिसका मौला मैं उसके मौला। सिद्दीक का प्यारा, फारूक का प्यारा, उस्मान का प्यारा, ज़हरा के शौगर मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला अली अली। पिया जिसमें वफा का जाम वो बेटा अली का है। थोड़ा आप पढ़िए, थोड़ा मैं पढ़ूंगा। अली का है, जवाब देना है, जवाब। पिया जिसने वफा का जाम वो बेटा जो आया करबला में काम वो बेटा, जो आया करबला में काम वो बेटा। हुआ वलियों में जिसका नाम वो बेटा अली का है। हुआ वलियों में जिसका नाम वो बेटा। समझ में आए तो बोलना। झुलाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का। मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली। सारे अपने कभी कभी
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر جب محفل ہوتی ہے نا تو کھٹمل ٹائپ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں وہ بھی چلو علی کا ذکر سن لیں. جب وہ آتے ہیں نا ہم علی کا ذکر روکتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان غنی کا نام لیتا ہوں. چہرے کھل گئے. یہ سنی کا نصیب. جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا صدیق اکبر سے کہ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ہو صدیق کی آنکھیں ہو. یہ کھٹمل کیا جانیں گے اسلام کے بارے میں ہیں جن کو سینے پیٹنے سے ہی فرصت نہیں ہے. یہ غدار ہے اہل بیت کے غدار. بلایا کس نے تھا کربلا میں؟ کس نے بلایا تھا؟ آج روٹے پیٹتے ہیں چھاتیاں پیٹتے ہیں قیامت تک پیٹیں گے. اور غدار یہ ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے. ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں. ہم تو ہمیشہ سے حسین کے خیمے میں ہیں. ہمیشہ سے ہماری نسلیں بھی اہل بیت کی غلام ہیں. ان کی طرح غداریاں کر کے بعد میں ساؤکار نہیں بنتے. اللہ کا شکر ہے اہل بیت سے ہمیشہ اہل سنت والجماعت نے وفاداری کی ہے. وفاداری کرتے رہیں گے. اور جو غدار ہے نا ابھی ساہوکار بن رہے ہیں ان کا رد کل بھی کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں قیامت تک کرتے رہیں گے. اور ان کی چھاتی پہ پیر رکھ کے امیر معاویہ کا ذکر کریں گے. صدیق اکبر کا ذکر کریں گے. فاروق اعظم کا ذکر کریں گے. عثمان غنی کا ذکر کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں جب یہ آتے ہیں نا کھٹمل یہ غدار تو ہم کیا کرتے ہیں ابو بکر و عمر عثمان غنی کا نام لیتا ہوں. میں غدار صحابہ کو یوں ہی پہچان لیتا ہوں. میں غدار صحابہ کو یوں ہی پہچان لیتا ہوں. بھگا کر سنیوں کی محفلوں سے نیم کھٹمل کو جدید لفظ استعمال کیا بھگا کر سنیوں کی محفلوں سے کالے کھٹمل کو میں رضوی دیوروں میں علی کا نام لیتا ہوں. من کنتو مالا جس کے نبی مولا اس کے علی مولا اور اسی کے سارے ہیں اور اسی کے سارے ایک دم دھیرے بولو کیا بولیں گے اور دھیرے بولو کیا بولیں گے بھائی دھیرے اور دھیرے بول دو آمین. ایسے ہی بولیں گے چلے گا. رافضی کو موت آئے آرام کر لیا. ادھر والے جو میرے دل کی طرف ہے آپ نے بہت آرام کر لیا. اب تھوڑا جتنی آواز آپ نکال سکتے ہیں. بزرگوں کی تو سبحان اللہ بزرگوں کو چھوٹ ہے. آپ 1 پہ والیوم رکھیے 2 پہ رکھیے 3 پہ رکھیے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی آواز سے آپ بولنا چاہے بولیں. لیکن جتنی کالی داڑھی والے ہیں فل والیوم ہاں ان کا فل والیوم چاہیے پورا. لال لائی جھپکنی چاہیے. واہ واہ ٹھیک ہے. جتنے لوگ بیٹھے نکال ایسی آواز نکالو کہ پورا لکھنؤ صاف ہو جائے. اللہ کرے ایرانی صاف ہو جائے. سنیوں کی حکومت آ جائے. رافضی کو موت آئے رافضی خبیث کی بھی وہ مر جائے. اجمیر شریف میں بھی ہو تو آمین. ہمارے گجرات میں بھی ہو تو یہ کالے کھٹمل ماتم کرتے کرتے مر جائے. سنیوں کو ہو دل سے کل صحابہ تارے اہل بیت کشتی ہے اور معاویہ ہمارے ہمارے ہیں امیر معاویہ ہمارے سنیوں صدا مارو ان یزیدی کتوں کو
تو یہ خدا کے تارے ہیں، پنجہ ہمارے ہیں، یہ خدا کے تارے ہیں، ہمارے ہیں، یہ خدا کے تارے ہیں، پنجہ ہمارے۔ صدیق عمر عثمان کا وظیفہ پڑھ رافضی بھگاتے ہیں، پنجہ ہمارے۔ آج لوگ قوالیاں سن علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، جو سن لیا ٹھوک دیا ادھر۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے جس میں جو ہے نا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ ہمیشہ جو بھی آپ سنتے ہیں نا علماء سے پوچھیے۔ ہاں، اور سب سے پہلی بات، سنی کے علاوہ کسی کو سنیے مت۔ سنی کے علاوہ کسی کو سننا نہیں ہے، ہاں، ورنہ پھنسو گے۔ زیادہ مسلح بننے نکلتے ہو نا، ہمیشہ جو ہے نا طالب بنیے، طالب۔ علماء سے رجوع کیجیے، رجوع اس سے کیجیے جو علم جانتا ہے۔ ابھی سونا اگر چاہیے، سونے کی انگوٹھی چاہیے، کہاں جائیں گے؟ چاندی والے کے وہاں جائیں گے؟ ویلڈر کے یہاں چلے جائیں گے، مست کر دے گا ویلڈنگ۔ ویلڈر کے یہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ بھائی جس کا کام ہے اس کے پاس جائیں گے۔ تو دین سیکھنے کیوں انٹرنیٹ پہ جاتے ہو اور پلمبر سے سیکھتے ہو؟ پلمبر سے ہم سیکھیں گے علم، دین کا علم اس سے سیکھا جائے گا جو عالم ہے۔ تو الٹا ہی ہمارا حال ہے، پلمبر کے پاس جا رہے ہیں، کوئی جو ہے نالائق کے پاس جا رہا ہے، کوئی کس کے پاس جا رہا ہے۔ مت سیکھو۔ کوئی جمیل کو بھی بولے جمیل بڑا اچھا بولتا ہے، ایسے گستاخوں سے ہم دین سیکھیں گے؟ یہ ذلیل و خوار ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جو صحیح ترتیب ہے نا، صحیح ترتیب وہ بیان کر کے جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بولنا حق، کیا بولیں گے؟ اتنا دھیرے بولیں گے؟ بھائی ڈرتے ہیں آپ لوگ، ڈرتے ہیں؟ ہاں، بابا سے بلند ایک آواز ہو کر بولو، کیا بولیں گے؟ حق۔ ہاں، چونکہ یہ بھی ابھی چل پڑا ہے سنیوں میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مبارک علی امجدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم سبحان اللہ۔ چلے گا یہ آپ تشریف۔ بچیے، بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ پرہیز کیجیے، خاص کر کے شیعوں کے پڑھے ہوئے کلام سننے سے، بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بولیں گے؟ حق۔ ہاں، دمادم مست قلندر، ایک آواز ہو کر، دمادم مست قلندر، 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 صدیق دا پہلا نمبر، 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 یاد رکھنا۔ دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر، صدیق دا پہلا نمبر، صدیق دا پہلا نمبر۔ اب چار یار زندہ باد، اب چار یار، اب چار یار، اب چار یار زندہ باد، اب چار یار زندہ باد۔ بیاں ہو اس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ علی گئے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا گئے۔
جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا دمادم مست قلندر دمادم مست قلندر صدیق کا پہلا نمبر صدیق کا پہلا نمبر صدیق کا پہلا نمبر مردا دوجا نمبر مردا دوجا نمبر مردا دوجا نمبر نگی خوشما 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 محتاج آنے عالم میں کوئی رمضان ملا تقدیر سے حاجت روا فاروق اعظم سا دمادم مست قلندر دمادم مست قلندر مردا دوجا نمبر مردا مردا دوجا نمبر مردا دوجا نمبر اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار عثمان غنی کا گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا دمادم مست قلندر دمادم مست قلندر عثمان رضی جانبر عثمان عثمان رضی جانبر اچھار یار زندہ اچھار یار اچھار یار اچھار یار زندہ کبھی دیوار ہلتی گئی کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے دمادم مست قلندر دمادم مست قلندر علی دا چودہ چودہ علی دا علی دا چودہ چودہ اچھار یار زندہ اچھار یار اچھار یار اچھار یار زندہ